امام زین العابدین جس طرح نکلے تھے نا کربلا سے اور دمشق آئے تھے گرفتاری کے عالم میں، اور پھر دمشق سے مدینے آئے تھے، اسی عالم میں پھر گرفتار کرایا، اور خلیفہ عبد الملک بن مروان کے سامنے جب امام زین العابدین پہنچے تو آپ نے کہا کہ تو نے دیکھا ہے نا میرے باپ کے قاتلوں کا کیا انجام ہوا تھا، تو نے دیکھا ہے میرے باپ کے قاتلوں کا، بعد آ جا۔ اس نے کہا کہ یزید کے پاس طاقت تھی، اس نے آپ کو گرفتار کرا لیا تھا، اب میرے پاس طاقت ہے، میں نے بھی گرفتار کرا لیا ہے۔ میرے امام کا ایک ہی بیٹا حضرت امام زین العابدین، ان کے 6 بیٹے کتابوں میں آتے ہیں، کم اور زیادہ کی روایتیں بھی ملتی ہیں۔ امام زین العابدین ایک لخت جگر اور ایک خاندان کی سپہ سالار بی بی، کون بھلا؟ حضرت سیدہ زینب رضی، یہ جناب زینب جب پیدا ہوئی تھی نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سفر پہ گئے ہوئے تھے، تو مجھے سیدہ فاطمہ نے کہا کہ بچی کا نام رکھو، تو میں نے کہا کہ میں نے پہلے رکھے ہیں، کہا حضور تو سفر پہ ہے، فرمایا آئیں گے تو نام رکھیں گے۔ جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت امام زین العابدین کی مختلف روایتوں میں مختلف عمر آئی، یہ 2 خاندان کے بڑے بچے تھے، خاندان کے یہ 2 بڑے بچے تھے۔ میرے دوستو، یہ جو ایک اہم مسئلہ آپ کے گوش گزار کروں، پہلے یہ ہوتا تھا پہلے کہ خلافت روحانی بھی اور سیاسی بھی ایک ہوتی تھی، امام حسن تک ایک رہی، روحانی خلافت بھی اور سیاسی خلافت بھی ایک رہی۔ مسئلہ تھوڑا باریک ہے، تھوڑا سا آپ کو میرے بات غور سے سننی پڑے گی۔ پہلے خلافت ایک ہوتی تھی، روحانی بھی اور سیاسی بھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاسی کام بھی کرتے تھے مسجد نبی کے منبر پر بیٹھ کر، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو روحانیت کی طرف بھی توجہ دلاتے تھے، اللہ اللہ بھی سکھاتے تھے، لوگوں کو نماز بھی پڑھاتے تھے، جمعہ بھی پڑھاتے تھے، سارا کچھ ہوتا تھا۔ جناب امام حسن تک یہ کام رہا، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، جناب علی مرتضیٰ اور امام حسن تک یہ سلسلہ رہا۔ پھر خلافت 2 حصوں میں بٹ گئی، ایک ہو گیا سیاسی خلیفہ جو حکومت چلائے، اور ایک ہو گیا روحانی خلیفہ جو لوگوں کو اللہ اللہ بتائے۔ وہ جو خلافت تھی نا روحانی، وہ آج تک آ رہی ہے، صوفیاء کے ذریعے، علماء کے ذریعے، نیک اور پارسال لوگوں کے ذریعے وہ اللہ اللہ بتاتے ہیں، وہ اللہ اللہ بتاتے ہیں، پھر اپنا خلیفہ بناتے ہیں، پھر وہ اللہ اللہ بتاتا ہے۔ یہ وہ ہے خلاف۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ وقت نے بلایا نا اپنے پاس، تو امام زین العابدین نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا، میں جاؤں گا۔ عبد الملک بن مروان نے بلایا اور امام زین العابدین کو کہا کہ آپ کو ضرور آنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا اس کی وجہ؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ آپ کی طرف لوگوں کا رجوع بہت ہے، لوگوں کی توجہ بہت ہے، دل کھینچے چلے جاتے ہیں۔ امام زین العابدین نے فرمایا سارا زمانہ بھی میری طرف آئے، پھر میں بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ بزرگوں کے پاس آئے تو ان کی عزت بڑھتی ہے، اور اگر نیک لوگ بادشاہوں کے دروازوں پہ جائیں تو ان کی عزت گھٹتی ہے۔ فرمایا میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ امام مجھے سمجھ کوئی نہیں آتی۔ امام زین العابدین سے کہنے لگے مجھے سمجھ کوئی نہیں آتی کہ بادشاہ میں ہوں لیکن راشا آپ کے پاس ہوتا ہے۔ عجیب تماشا ہے کہ لوگوں کی تلواریں میرے ساتھ رہتی ہیں، دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ مدینے کے بعد ایک کٹیا میں آپ رہتے ہیں، کٹیا میں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ سورج بھی چڑھتا ہے تو آپ کو سلامی دے کے چڑھتا ہے، اور چاند بھی نکلتا ہے تو حسین کے بیٹے کے قدم چوم کے نکلتا ہے۔ امام زین العابدین رضی مدینے سے باہر چلے گئے، ڈیرا لگا لیا، عمر بھر اسی جگہ، نام تو علی اوس تھا نا آپ کا، لیکن زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت۔ میرے امام نے خلیفہ عبد الملک بن مروان سے کہا تو باز آ جا، میں حسین کا بیٹا ہوں، مجھے لوگوں کو اللہ اللہ سکھانے دے۔ اب میں تخت خلافت پہ بیٹھ کر نہیں، میں چٹائی پہ بیٹھ کے دین پڑھاؤں گا، اب میں فرش زمین پہ بیٹھ کے لوگوں کو اللہ اللہ سکھاؤں گا۔ امام زین العابدین کو خلیفہ عبد الملک بن مروان ہوا پتہ کیا تھا؟ تھوڑی سی تاریخ بتا دوں۔ یزید کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا آیا، وہ 40 دن تک رہا، میں نے 10 محرم کو بتایا تھا۔ اس نے کہا میں اپنے باپ کو بھی اس قابل نہیں سمجھتا تھا، چھوڑ کے چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ چونکہ مکہ اور مدینہ اور حجاز کے لوگوں نے انہیں اپنا امیر بنا لیا تھا، جب یزید کے بیٹے نے خلافت چھوڑی تو وہ پورے ملک کے ایک جو ہے وہ امیر بن گئے۔ ان کے درمیان ہی مروان نے سازش کی، مصر اور شام پہ اس نے اپنا تسلط جما لیا۔
مروان مرتے وقت اپنے بیٹے عبد المالک بن مروان کو بنا گیا امیر. عبد المالک بن مروان بڑا ظالم، بڑا خونخوار، بڑا بد تہذیب آدمی تھا. امام زین العابدین سے کہنے لگا کہ آپ کو آنا پڑے گا. آپ نے فرمایا میں کوئی نہیں آؤں گا. اس نے امام زین العابدین کو گرفتار کرایا. بہت سارے بزرگوں نے لکھا ہے، بالخصوص امام کشیری نے رسالہ میں لکھا، گرفتار کرایا، ہاتھوں میں بیڑیاں، پیروں میں بیڑیاں. امام زین العابدین جس طرح نکلے تھے نا کربلا سے اور دمشق آئے تھے گرفتاری کے عالم میں، اور پھر دمشق سے مدینے آئے تھے، اسی عالم میں پھر گرفتار کرایا. اور خلیفہ عبد الملک بن مروان کے سامنے جب امام زین العابدین پہنچے تو آپ نے کہا کہ تو نے دیکھا ہے نا میرے باپ کے قاتلوں کا کیا انجام ہوا تھا، تو نے دیکھا ہے میرے باپ کے قاتلوں کا، بعد آ جا. اس نے کہا کہ یزید کے پاس طاقت تھی، اس نے آپ کو گرفتار کرا لیا تھا، اب میرے پاس طاقت ہے، میں نے بھی گرفتار کرا لیا ہے. امام زین العابدین سے کہنے لگا آپ کے پاس طاقت ہے تو دکھائیے، آپ کے پاس ہے طاقت تو دکھائیے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تجھے کہا چیلنج نہ کر، میں درویش ہو گیا ہوں، ایک طرف لگ گیا ہوں، ایک کونے میں جا کے بیٹھ گیا ہوں، مدینے سے باہر جا کے میں نے ڈیرا لگایا، بس مجھے اب چھیڑ مت، مجھے اپنا کام کرنے دے، مجھے لوگوں کو دین سکھانے دے، اللہ اللہ بتانے دے، تو جان، تیری حکومت جانے، تیری سلطنت جانے، میں تیرے کام میں دخل نہیں دیتا، تو میرے کام میں دخل نہ دے، مجھے اللہ اللہ کرنے دے، اللہ اللہ کرانے دے. کہنے لگا میرے پاس طاقت ہے، میں نے گرفتار کر لیا ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اور پاؤں میں بیڑیاں تھی. امام زین العابدین کی زبان سے نکلا اللہ اللہ اللہ. تیسری دفعہ جب آپ کی زبان سے اللہ نکلا ساری بیڑیاں ٹوٹ کے زمین پہ گر گئیں. امام زین العابدین کے لیے اٹھنے لگا، فرمایا بیٹھ جا زمین پہ. خلیفہ زمین پہ بیٹھا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے. مجھے نہ کہنا روایت ضعیف ہے، روایتیں ضعیف ہوتی ہیں، عقیدے مضبوط ہونے چاہیے. حضرت امام زین العابدین پلٹے اور پلٹ کے کہنے لگے طاقت پہلے بھی ہمارے پاس تھی، طاقت آج بھی ہمارے پاس ہے. جب رب کہتا ہے ہم استعمال نہیں کرتے، اور جب کہہ دیتا ہے تو ہم استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. بس اللہ کی رضا پہ راضی. جب اللہ کہتا ہے تو استعمال کرتے ہیں. امام زین العابدین خلیفۃ المسلمین امیر المومنین امام حسن کے بھتیجے جناب علی کے پاس 3 سال رہے تھے. وہ تو کٹ گئے سارے، لیکن میرے امام زین العابدین اگرچہ حکومت نہیں لی لیکن دلوں پہ حکومت کرتے رہے، دلوں پہ. یہی خلیفہ عبد الملک بن مروان. دیکھو کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، اور حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. پتہ ہوتا ہے ہمیں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. طواف کعبہ ہو رہا ہے، طواف کعبہ، ایک عورت بہت بڑی، اس نے کعبے میں بھی آ کے ظلم کرنے شروع کر دیے، لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا. ایک بات یاد رکھنا، میں گیا ہوں عمرے پہ، مجھے اللہ نے توفیق دی ہے، لوگ وہاں جا کے بھی باز نہیں آتے، دھکے مارتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں. وہ اللہ کا گھر ہے، اگر فضل زیادہ ہے تو وہاں غضب بھی بڑی جلدی ہو جاتا ہے. وہ بی بی باز نہیں کہتی تھی میں بہت بڑے امیر کی بیوی ہوں، خبردار کوئی قریب آیا تو حجر اسود کے قریب گئی تو حجر اسود نے پکڑ لیا، دبوچ لیا، پکڑ لیا، چھوڑتا ہی کوئی نہیں. چمٹ گئی ساتھ، بلاؤ لوگوں کو، بڑا کچھ کیا، لیکن حجر اسود چھوڑتا. اللہ آپ کو حج کی توفیق دے، آمین تو کہہ دے. اللہ آپ کو عمرے پہ لے جائے. یہ حجر اسود پتہ بندے جا کے بہادری دکھاتے ہیں. میں جب پڑا سٹے 5-7 بندے، میں پھر چمدا رہا بڑا چیر. ایک عقل مندی کی ہے، ایک عقل مندی والی بات ہے. وہاں جا کے ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں وہاں جا کے جانوروں کا بھی ادب کرو. وہ خدا رسول کے مہمان میں دھکے دیتے رہے ہو، کوئی عقل مندی ہے؟ یہ کوئی بہادری نہیں. اگر سوڈان والے کرتے ہیں، ایران والے کرتے ہیں تو وہ جانے، ان کا رب جانے، ان کے عمل جانے. ہم تو وہاں جا کے جانوروں کا بھی ادب کریں گے، ادب کریں گے، احترام. نہیں موقع ملتا تو نہ ملے. میرے حبیب نے فرمایا دور سے ہاتھ لہرا کے چوم لو، حجر اسود قیامت والے دن تمہارے ایمان کی گواہی دے دے گا، تمہارے ایماندار ہونے کی گواہی دے گا. بی بی چمٹ گئی ساتھ. خلیفہ عبد المالک بن مروان سے کہا کہ وہ بہت بڑے رئیس کی بیوی، اب چھڑا. اب ساری زندگی تخت پہ بیٹھ کے امام زین العابدین کی مخالفت تو کرتا رہا ہے، اب چھڑا. نیچے اتر آیا، بی بی کے خاوند کو کہنے لگا زین العابدین کے پاس چلے جاؤ، اگر حل ہے تو اس کے پاس ہے،
اگر کوئی علاج ہے تو اس کے پاس ہے، اس کے پاس جاؤ، میں چھڑا سکتا؟ ادھر جاؤ، ادھر وہ ہے دروازہ، وہ ہے جناب علی کا پوتا، وہ ہے امام حسین کا جانشین، وہ بیٹھا ہے۔ زین العابدین تیرا تو سارا گھر کربلا میں کٹ گیا تھا، تیرے پاس تو رہنے کو مکان تک نہیں بچا تھا، خون کی ندیاں بہ گئی تھی، اور یہ کیا معاملہ ہے؟ امام زین العابدین کی سیرت اور صورت لوگوں کو بتاتی ہے کہ اب بھی اگر محبتوں کی وجہ سے دل جھکیں گے تو ہمارے خاندان کی طرف ہی جھکیں گے۔ امام زین العابدین کے پاس گئے، امام زین العابدین اپنے حجرے میں بیٹھے، کہا جناب ایک بی بی حجر اسود کے ساتھ لگ گئی، آپ آئیے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے سنا ہے رئیس کی بیوی ہے، لوگوں کو تنگ کرتی ہے، چھڑا لے گا؟ انہوں نے کہا حضرت جی وہ بھی آیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے اگر چھڑا سکتا ہوتا تو پہلے بھی چھڑا لیتا، مہربانی کرے۔ امام زین العابدین اٹھے، ان کے ساتھ گئے، اس بی بی سے جا کے کہنے لگے تو توبہ کرتی ہے؟ توبہ کرتی ہے؟ کہنے لگی کرتی ہوں۔ امام زین العابدین کے ہاتھ اٹھے، اور لفظ کیا ہے؟ یا اللہ تو جانتا ہے نا میں کون ہوں۔ لفظ کیا ہے؟ امام زین العابدین کی دعا سنو، دعا پر میں مولا تو جانتا ہے میں کون ہوں، میں کون ہوں۔ راوی کہتے ہیں امام زین العابدین کی زبان پر لفظ ہے یا اللہ تو جانتا ہے نا میں کون ہوں۔ بی بی دھڑام سے پیچھے گری اور کہنے لگی اللہ اکبر، دھڑام سے پیچھے گر گئی، اللہ اکبر۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جناب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ تو جانتا ہے نا میں کون ہوں۔ ایک وہ تھے جو مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، مٹتے ہیں آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ایک وہ تھے جو مٹ گئے، اور ایک یہ میرے امام کا صاحبزادہ ہے۔ اور میرے دوستو وہ جو بات میں نے پہلے کہی نا، یہ اکڑے رہے، یہ ظالم اکڑے رہے، مر گئے۔ میرے امام کا یہ صاحبزادہ، ایک صاحبزادہ مدینہ منورہ کے ایک کونے میں، ایک نکر میں ساری زندگی۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام زین العابدین کا حال یہ تھا، نماز شروع کرتے اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ بھول جاتے سارا زمانہ۔ امام زین العابدین نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں آگ لگ گئی ہے، چھوٹا بچہ آپ کا چھوٹا صاحبزادہ قریب سویا ہوا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، آگ لگ گئی، بچہ قریب سویا، لوگ آئے، شور مچ گیا، آگ بجھاتے رہے، بچے کو اٹھا کے لے جاتے رہے۔ نماز کے بعد امام زین العابدین نے دیکھا، فرمایا یہ کیا ہے، یہ خاک کس قسم کی؟ انہوں نے کہا حضرت جی گھر میں آگ لگ گئی تھی، آپ کو پتہ ہی نہیں؟ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا ہم سارا زمانہ آگ بجھا رہا تھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ فرمایا تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں نانا مصطفیٰ کی امت پر دوزخ کی آگ بجھا رہا تھا۔ تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں حضور کی امت کے لیے دوزخ کی آگ بجھا رہا تھا۔ تم دنیا کی بجھاتے رہے، میں دوزخ کی بجھا رہا تھا۔ یہ امام زین العابدین ہے، وہ سارے مٹ گئے۔ اور یہ امام کیسی عاجزی، کیسی انکساری، حضرت امام حسن بصری، یہ خلیفہ ہیں امام زین العابدین کے بھی، اور خلیفہ ہیں حضرت امام باقر کے بھی۔ امام باقر امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام جعفر صادق ان کے پوتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ رات کا سناٹا تھا، کعبے میں اس وقت اتنا رش نہیں ہوتا تھا، میں قریب ہی ٹھہرا ہوا تھا، آدھی رات کا وقت ایک نوجوان کے رونے کی آواز آئی، یا اللہ میرے گناہ بخش دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ چیختا۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا اپنے حجرے میں، کعبے کے قریب ٹھہرا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میری اس نوجوان کی آہوزاری کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی، اس کی طلب کی وجہ سے میں اٹھا، اور فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا بہت بڑا کوئی گناہگار آ گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے، جب میں اٹھا ہوں کعبے کے قریب گیا ہوں کہ جا کے تسلی دیتا ہوں تو اس کی زبان سے جملہ نکلا، کہنے لگا یا اللہ مجھے قیامت میں ذلیل نہ کرنا، اے اللہ اگر میرے عمل اچھے نہیں تو مجھے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھانا، میں تیرے نیک بندوں کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ فرماتے ہیں وہ نوجوان تڑپتا ہے، روتا ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میرے پہنچتے پہنچتے وہ اتنا بلند آواز سے تڑپنے لگا کہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گرا۔ آپ فرماتے ہیں میں قریب گیا، اس نوجوان کے قریب گیا تو بڑی خوبصورت خوشبو مجھے آئی،
फरमाते मेरे दिल में ख्याल था तसल्ली दूंगा कि बेटा ठहर जा, मैं भी दुआ करता हूं, तू भी दुआ कर, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, माफ कर देगा। फरमाते हैं जब मैंने उस नौजवान के चेहरे से जुल्फे हटाई, गर्द साफ की, तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। ये तो इमाम हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन है, ये तो इमाम हुसैन के लख्त जिगर, अलीउल मुर्तजा के जिगर पारे जनाब सैयदा फातिमा के नूर नजर है, ये तो हजरत शहर बानो शहजादी के बेटे हैं। इतनी आहोजारी, इतनी तड़प, इतनी बेचैनी, इतना अल्लाह से ताल्लुक। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं कि कदमों पे गिरा, पांव चूमे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंख खुली तो कहा हसन बसरी ना कर, ना कर, तू बुजुर्ग है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठ के बैठ गए। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मेरी आह निकल गई, आंसू मेरे बह गए। मैंने कहा ज़ैनुल आबिदीन कहां से दिल लेके आए हो तुम लोग, और कहां से सवारा है खुदा ने तुम्हारे खानदान को। सारा कुछ दे भी देते हो अल्लाह की राह में, सारा कुछ लुटा भी देते हो, सारा कुछ कुर्बान भी कर देते हो, अपने लिए रखता भी कुछ नहीं, और फिर भी माफिया ही मांगते फिरते हो, फिर भी माफिया ही मांगते फिरते हो, फिर भी रोते फिरते हो, फिर भी बारगाह खुदाबंदी के अंदर आहुजारियां करते रहते हो। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते कि वो जमाना मैंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन का देखा। मेरे दोस्तों वो तो मिट गए, अकड़े रहे ना, मिट गए। करबला के बाद वो मिट गए, मेरे इमाम को मिटाने वाले। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मेरे इमाम का एक साहबजादा बचे था, लेकिन उन्होंने रूहानी खिलाफत का आगाज कर दिया। पूरी दुनिया में मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का फैज है, जिस्मानी भी है, रूहानी भी है, इल्मी भी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जिंदगी पूरी गुजार दी एक कोने में लग के। इमाम ज़ैनुल आबिदीन किसी सियासी काम में कभी मुदाखलत नहीं। हजरत इमाम जाफर सादक का जमाना आया तो फिर बादशाह ने बुलाया इमाम जाफर सादक को, और ये इमाम जाफर सादक वो बुजुर्ग है कि हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इमाम जाफर सादक के मुरीद है, उनके मुरीद है, उनके खलीफा है। हजरत इमाम जाफर सादक को बुलाया, और जब सैयदना इमाम जाफर सादक रहमतुल्लाह अलैह रदी अल्लाह अन्हु पहुंचे तो आपने शानदार लिबास पहना, शानदार लिबास पहना, और आला किस्म का जुब्बा पहना, आला किस्म की पगड़ी बांधी, हाथ के अंदर असा पकड़ा, और हजरत इमाम जाफर सादक रदी अल्लाह ताला अन्हु कच्चे मकान से निकले, लेकिन जरा बावकार होकर निकले। दरबारे बादशाह, दरबारे खिलाफत में पहुंचे, अपनी खुंडी को, अपनी छड़ी को हिलाया। मैं क्यों बुलाया मुझे? वो बादशाह जिसने कहा था बुलाओ जरा, पता करता हूं क्यों मेला लगा रखा है। फिर भी बादशाह डरते रहते हैं, फिर भी डरते हैं कि अगर इन रूहानी लोगों ने इशारा किया तो सारी दुनिया इनके पीछे निकल पड़ेगी। बुलाओ, क्यों मेला लगाए रखा है? जब बादशाह के सामने पहुंचे तो बादशाह से कहा क्या बात है, क्यों बुलाया था मुझे? कहने लगा हुजूर गलती हो गई। आज के बाद इमाम जाफर सादक बाहर निकले तो बादशाह के वारी कहने लगे तू बड़ी बातें करता था, डिंगे मारता था, बढ़ के मारता था, बुलाओ इमाम को पूछ लेता हूं क्या हुआ। कहने लगा यार पता नहीं क्या बात है, जब नहीं होते तो बात निकलती है, जब सामने आ जाते हैं तो मुंह के अंदर से जुबान बोलती नहीं है। जब सामने आते हैं तो क्या रोब है, क्या रोब है। असल उसे समझ नहीं थी कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हजरत इमाम जाफर सादक बाहर निकले तो आपका खादिम घर जाकर कहने लगा इमाम साहब आला किस्म का लिबास, लोग बातें कर रहे थे, इतना बड़ा कीमती लिबास, लोग गुफ्तगू कर रहे थे। तो हजरत इमाम जाफर सादक ने कमीज उतारा, नीचे टाट का लिबास था। फरमाया ये जो ऊपर पहना है ये मखलूक को दिखाने के लिए है, और जो अंदर पहना है वो रब को दिखाने के लिए है। अंदर अल्लाह को दिखाने के लिए टाट का है, लेकिन मखलूक को दिखाने के लिए मैंने आला लिबास पहना है। इनके दिल में ख्याल ना आए कि रसूल पाक के अहले बैत शायद कमजोर हो गए हैं, इसलिए डरते और सहमे हुए आते हैं। मेरे नबी के खानदान ने उस वक़्त से लेकर ता दम आखिरी आज तक एक पूरा किरदार अदा किया है। सादात का दीन में एक पूरा किरदार रहा है, तहरीर के मामलात में, तकरीर के मामलात में, तदरीस के मामलात में सादात का पूरा किरदार रहा। वक्त गुजरने के साथ साथ कभी सैयद गौसे आजम की शक्ल में आए, और कभी सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की शक्ल में आए, और कभी सैयद अली हजवेरी दाता गांज बख्श की शक्ल में आए, और कभी ये सैयद हजरत शाह आले रसूल माँ रहरवी
کی شکل کے اندر آئے اور کبھی یہ سید میر عبد الواحد بالگرامی کی شکل میں آئے، یہ سادات آتے رہے، اپنے اپنے دور میں چمکتے رہے، اپنے اپنے دور میں دین کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ انہوں نے پھر اعلان حکومت والوں کو کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ اس طرح ہمیں دین نہیں پھیلانے دیتے تو ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے، ہمیں اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے ہمیں روحانیت دی ہے، ہم اس روحانی طرز کے ساتھ دین پھیلائیں گے۔ میرے دوستو، اگرچہ قوت اور اقتدار بھی ہمیشہ انہی کے پاس رہا، کربلا میں جو بھی آیا، آپ دیکھ لیجئے نا، یزید کے 14 بیٹے بتائے جاتے ہیں، کوئی بھی نہیں کہتا میں یزید کی اولاد میں سے ہوں۔ امام زین العابدین ایک ہی بچے تھے نا کربلا میں، آپ کو گلی گلی سید ملیں گے، نگر نگر سید ملیں گے، جگہ جگہ رسول پاک کی اولاد ملے گی۔ میرے دوستو یاد رکھنا، جو ظلم کرتا ہے اور ظلم میں بڑھتا ہے وہ بچتا نہیں، اس کا نام مٹ جاتا ہے، اس کا کردار نفرت کی علامت بن جاتا ہے۔ زندگی آپ بھی گزار رہے ہیں، وقت میں بھی بتا رہا ہوں، یاد رکھنا، خیال رکھنا، اگر ظالم بنو گے تو مٹ جاؤ گے، اگر ظالم بنو گے تو ختم ہو جاؤ گے، اگر ظالم بنو گے تو تمہارا نام لینا لوگ پسند نہیں کریں گے۔ ظلم کا نشان بن کے نہ رہنا، محبت کی علامت بن کے رہنا۔ اگر کبھی مار بھی کھانی پڑی تو وقتی طور پہ کھا جانا، تھوڑی دیر کے لیے مار کھا کے دیکھنا، کبھی کبھی مار کھانے میں بھی بڑی عزت ہوا کرتی ہے، کبھی کبھی مار کھانے اور برداشت کرنے میں بھی بڑا وقار ہوتا ہے، کبھی یہ بھی کر کے دیکھو، اس میں بھی ایک ذائقہ ہے، اس میں بھی ایک لطف ہے۔ میرے عزیزوں، جو ظلم کرے گا نہیں رہے گا، جو ظلم کرے گا اگر کتنے بھی اس کی ہاں اولادیں ہو جائیں اس کا نام نہیں چلے گا، جو محبت کرے گا، جو مار کھائے گا۔ خواجہ معین الدین چشتی نے بڑی مار کھائی، داتا علی اجمیری نے ہندوؤں سے بڑی مار کھائی، حضرت غوث پاک جیلانی کو بڑا ستایا گیا، یہ مار تو کھاتے رہے لیکن پیغام حق پہ ڈٹے رہے۔ جسے مار کھانی آ جائے، مار کھانی، بلکہ ملا رومی فرماتا ہے جسے کٹنا آ جائے وہ بچ جاتا ہے، جسے قربان ہونا آ جائے اسے عزت مل جاتی ہے، جو برداشت کرنا سیکھ جاتا ہے وہ محبت کی علامت بن جاتا ہے۔ میدان کربلا نے یہ سبق دیا کہ اگر وقتی طور پہ مار کھانی پڑی تو ذرا کھا کے دیکھنا، لیکن کھانا حق کے رستے میں، کھانا حق کے رستے میں۔ اور ایک اور بات بھی ذہن کے اندر رکھیے، ضروری نہیں کہ کسی جگہ پہ کثرت ہو جائے، زیادہ ہو جائے تو وہ حق کی علامت ہی ہو، ہمیشہ کثرت حق کی علامت، اتبعوا سواد العظم والا معاملہ دوسرا ہے، لیکن کثرت ہمیشہ صداقت کی علامت نہیں ہوتی۔ یزید کے ساتھ تھے تو بہت زیادہ، لیکن کبھی بھی دل کے ساتھ انہوں نے یزید کی سپورٹ نہیں کی، تھے بہت امام حسین کے ساتھ، اس وقت تو تھوڑے تھے، لیکن ذرا آج تک دیکھیے کتنے ہیں جو امام حسین سے پیار کرتے ہیں، میدان کربلا سے لے کر آج تک۔ اور پھر کسی نے کہا تھا نا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین۔ پھر دیکھنا صبح قیامت تک کتنے ہیں، حق کے نام پہ ڈٹ جاؤ، اگر تم ایک بھی ہوئے، دو بھی ہوئے، 10 اور 12 14 بھی ہوئے، رہنا حق پہ قائم رہنا، مار کھا کے دیکھنا، اس میں بھی بڑی لذت ہے۔ ظلم سے بچنا، ظلم بہت بڑا عیب ہے، ظلم بہت بڑی بیماری ہے، لگ جائے گی تو نام و نشان مٹا دے گی، ختم کر دے گی صفحہ ہستی سے ظالم کو۔ اللہ میں ہر قسم کے ظلم سے بچائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ شمر کو گرفتار کر کے لایا، مختار سقفی نے کہا کہ اس کے نا ہاتھ اور پیر باندھو، یہ پانی بند کرتا تھا میرے امام کے بچوں پر، یہ پانی بند، اور نعرے لگاتا تھا، کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ امام پانی جانوروں کو دوں گا، درندوں پرندوں چرندوں کو دوں گا، لیکن اگر علی اصغر مانگے گا تو پھر نہیں دوں گا، علی اکبر مانگے گا تو پھر نہیں دوں گا، عباس مانگیں گے تو پھر نہیں دوں گا، اگر زین العابدین مانگیں گے تو نہیں دوں گا، سکینہ شہربانو اور زینب کو پانی نہیں ملے گا، باقی ساری کائنات پیے گی، آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ وہی شمر تھا، گرفتار کر کے لایا، 3 دن تک پیاسا رکھا اور زبان اتنی لمبی باہر نکل آئی، العطش العطش کی آوازیں بلند کرنے لگا۔ کہا جناب اس کا کرنا کیا؟ کہا اس کے ہاتھ باندھ دو، پیر باندھ دو، اور جو بھوکے کتے ہیں نا، جن کو کئی دنوں سے میں نے بھوکا رکھا ہوا ہے، وہ کتے اس پر چھوڑو، اور جب کتے اس کا گوشت نوچے تو کوفے کے بازاروں میں اعلان کرنا کہ جو نبی پاک کی اہل بیت کا گستاخ ہو اسے اسرائیل بھی جان نکالنے نہیں آتے۔ کتے نوچتے ہیں، تڑپتا ہے لیکن جان نکلتی۔ کہا آؤ دیکھو آ کے، یہ ہے میت کسی بے ادب کی، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی، رحم پانے کے قابل نہیں ہے۔ اور میں دیکھو
جان بھی نہیں نکل رہی. فرمایا یہ وہ ہے جس کو 2 گز زمین بھی نہیں مل سکی, کتوں کے پیٹوں میں اسے جگہ ملی ہے, یہ وہ تھا. تو جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان پہ پانی بند کرنے والا تھا. میرے عزیزوں دیکھو, حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کے چھوٹے بھائی تھے, جناب علی کی دوسری زوجہ کے بیٹے تھے, جناب علی کے صاحبزادے ان کے پاس بھیجے اور بھیج کے کہا کہ لو, ابن سعد کا سر حسین کا بدلہ ہے اور اس کے بیٹے کا سر علی اکبر کا بدلہ ہے. جب محمد بن حنفیہ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا یہ کمینوں کے سر میرے بھائی کے سر کا بدلہ ہو ہی نہیں سکتے, یہ کہاں حسین کا بدلہ ہو سکتے ہیں. وہ حسین ابن علی, وہ حسین ابن علی, حسین ابن علی کی شان رفت کوئی کیا جانے, حسن جانے, علی جانے, نبی جانے, خدا جانے. وہ حسین ابن علی کہ باپ جنہ دا ہر میدان اندر لڑدا رہا سی کل ایمان بن کے, ماں جنہ دی سجدۃ النساء ہوئے تے نانا عرش تے جاوے مہمان بن کے. فرمایا یہ حسین کا بدلہ ہو سکتے ہیں. وہ خولی بن یزید, خولی بن یزید جس نے امام حسین کا سر کاٹا تھا. پتہ چلا نا, دیکھیں نا امام حسین کو کتنے موقع ملے تھے کربلا سے جانے کے. پہلے موقع پر ہی اور بن یزید نے کہا کہ امام آپ جانا چاہیں تو میں رستے کھول دیتا ہوں, آپ تشریف لے جائیں. امام حسین نے فرمایا میں علی کا بیٹا ہوں, دوڑوں گا نہیں, میں دوڑوں گا نہیں, میں نہیں جانے والا. خولی بن یزید دوڑ گیا, کوفہ چھوڑ کے دوڑ گیا اور کسی دور دراز علاقے میں جا کے ڈیرا لگا لیا. پھر وہاں سے واپس آیا کہ کسی نے کہا امن ہو گیا, آ گیا دوبارہ کوفے. مختار کو پتا چلا کہ آ گیا ہے, پھنس گیا ہے, گھر پہنچ گیا ہے. اس کی بیوی جو تھی نا خولی بن یزید کی, بڑی محبت کرتی تھی نبی پاک کے خاندان کے ساتھ, حضور کے خاندان کے ساتھ بڑی محبت کرتی تھی. اور محبت والوں کا انداز پتہ کیا ہے, رنگے چمن پسند, نہ پھولوں کی بو پسند, ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. یہ انداز ہے, انداز محبت یہ ہے کہ نبی پاک کا غلام نہ ہو, سگا چچا بھی ہو تو مانتے نہیں, غلام نہ بنے, سگا چچا بھی ہو تو مانتے نہیں. اور نبی پاک علیہ السلام کا غلام ہو, چاہے حبش کا رہنے والا بلال ہی کیوں نہ ہو, سردار مانتے ہیں. یہ انداز محبت ہے. وہ بیوی بڑی محبت کرنے والی تھی, اس نے پیغام بھیجا, اس نے کہا آ گیا ہے گھر. بندے بھیجے, کہا جاؤ خولی کو پکڑ کے لاؤ. مختار نے کہا جلدی لاؤ. حکمران نے حکم دیا, لاؤ پکڑ کے. گئے, گھر کے اندر گئے تو چھپ گیا. چھپا کہاں؟ ٹوکرے کے نیچے. میں نے کہا ظالم بزدل ہوتے, ایک ٹوکرے کے نیچے چھپ گیا. بیوی سے کہنے لگا, ان سے کہنا میں گھر کوئی نہیں, ان سے کہو میں گھر نہیں. بیوی کہنے لگی چلو ٹھیک ہے. دروازے پہ گئی, وہ کہنے لگے ہم خولی بن یزید کو گرفتار کرنے آئے ہیں. منہ سے پکار کے کہنے لگی گھر کوئی نہیں, منہ سے, اور ہاتھ کے اشارے سے کہنے لگی وہ ٹوکرے کے نیچے چھپا ہوا ہے. منہ سے کہنے لگی کوئی نہیں گھر, تاکہ سن لے اندر, سن لے. منہ سے کہنے لگی کوئی نہیں, ہاتھ کے اشارے سے کہنے لگی چھپا ہوا ہے ٹوکرے کے نیچے. گئے, جا کے ٹوکرا ہٹایا. اپنے پاس بہت ساری دولتیں اور جائیدادیں وہ ساری دے دی. کہنے لگا یہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے, یہ بہت سے کاغذات ہیں, یہ کتنے زیورات ہیں, لے لو, مجھے چھوڑ دو. انہوں نے کہا وہ حکومت کدھر ہے جس کے لیے تم نے حسین کا سر کاٹا تھا؟ کدھر ہے وہ تمہارے تخت, اور کدھر گئی وہ تمہاری سلطنتیں, اور کدھر گئی وہ تمہاری دولت اور اقتدار, اور کدھر ہے وہ تمہارا اسلحہ جس کی بنیاد پر تم نے رسول پاک کا خون میدان کربلا میں بہایا تھا, وہ ہمارے سامنے لے کے آ. کہنے لگا یہ تھوڑے سے انعامات جو میں نے اکٹھے کیے تھے, یہ دنیا کی گندی دولت, اس کے لیے میں نے میدان کربلا میں امام حسین کا مبارک سر مبارک تن سے جدا کیا تھا, لے لو, مجھے چھوڑ